بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وی آر زاویئنس کے حوالے سے جو تربیتی سیشن شروع ہوئے اس کا دوسرا پروگرام ہے. آج کچھ نئے بچے بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. تعارف بچوں کا ہو جائے. محمد عاصم, محمد حسین قاسم, محمد موسیٰ, عبد الرحمن, محمد عبداللہ. چلیں, بہت اچھی بات ہے. تو ان بچوں کے ساتھ بس گپ شپ لگائیں گے ہم. تو ابھی موسیٰ کچھ مجھ سے سوال کر رہا تھا, تو دوبارہ سنتے ہیں کہ موسیٰ کا کیا سوال ہے آج. میں اس بارے میں سوال کر رہا تھا کہ منگول یہ کب ختم ہوئے؟ منگول کب ختم ہوئے تھے؟ اچھا یار, یہ تو مجھے صحیح نہیں پتا منگولز کے متعلق جو ہے, لیکن اتنی بات ہے کہ اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے ہسٹری کی, آپ نے بات کی تھی نا کہ ہسٹری جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے. منگولز کے متعلق میں بہت کم جانتا ہوں, اور اتنا تو پتہ ہے ہم سب کو کہ چنگیز خان نے حملہ کیا, ہلاکو خان کے حملے جو ہیں بڑے مشہور ہیں. اور ہاں, اور میرے خیال میں آج کل آپ ٹی وی پہ شاید کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہیں. ہاں بہرحال, تو لیکن یہ ہے کہ اصل بیٹا یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ کتابوں سے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سبجیکٹ کا کیا نام ہے؟ تاریخ. تاریخ انگلش میں ہسٹری کہتے ہیں, اس کا آپ نے صحیح کہا. تو ہسٹری اور تاریخ جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مجھے اس کا نہیں پتا, منگولوں کے متعلق میں بہت زیادہ نہیں جانتا. تو یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کا آپ کو نہ پتا ہو تو وہ آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں جانتا, آئی ڈونٹ نو. یہ سب سے آسان ہے کہنا. یعنی ہمیں بلا وجہ اب اگر میں بتانا شروع کر دیتا کہ منگول تو ایسے ہیں, منگول تو ایسے ہیں, تو یہ غلط ہوتا نا. تو زندگی میں کبھی بھی ایسے کوئی آپ سے سوال کرے جو آپ کو نہ پتا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لا ادری. لا ادری, میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت آسان ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹا ایک بہت بڑے فقیہ گزرے اور محدث بھی تھے. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث وہ اکٹھا کرتا ہے, اس کی حفاظت کے لیے اصول بناتا ہے اور اس پہ کام کرتا ہے. یہ مستقل ایک سائنس ہے, ایک پرانی ایک اسلامک سائنس ہے. تو حدیث کے حوالے سے وہ, اور اسی ان کی کتاب ہے الموطا, بہت مشہور امام مالک کی. میں آپ کو دکھاؤں گا, ہمارے پاس یہاں ہے. اور اسی طرح انہوں نے ایک قانون کے حوالے سے بھی ایک فقہ جو ہے, ایک اسکول ان کا ہے. یہ اسکول سے مراد یہ ہے کہ ایک پورا انہوں نے انداز بتایا کہ قوانین کیسے نکالے جائیں قرآن سے اور حدیث سے, اور بہت سارے قوانین نکالے انہوں نے. تو مالکی فقہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے امام مالک کا. تو امام مالک بہت بڑے, اتنے بڑے اسکالر تھے, اتنے بڑے محدث تھے اور فقیہ تھے. کیا تھے؟ فقیہ. تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ جی کوئی سوال کیا اس نے, تو انہوں نے آگے سے کہا لا ادری. انہوں نے پھر کوئی سوال کیا, انہوں نے کہا لا ادری. انہوں نے 20 سوال کیے, پتہ نہیں کتنے کیے. تو انہوں نے اکثر میں یہی کہا کہ لا ادری. تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے کہا بھائی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس سے کوئی کسی انسان کی کہ جو اس کی عزت ہے اس میں کمی نہیں آتی یہ کہنے سے کہ بھائی مجھے اس بات کا نہیں پتا. تو ایک تو یہ رویہ بیٹا ہمیشہ رکھنا چاہیے. تو منگولوں کے جواب میں تو میں کہوں گا موسیٰ آپ کو لا آتی کہ مجھے اس کے متعلق زیادہ علم نہیں ہے. لیکن ہاں آپ آگے کریں. بیٹا عثمان نے ان کی ریاست ختم کی تھی. کچھ اس میں سے منگولیا ایک شہر ہے چھوٹا سا, ملک ہوگا چھوٹا سا. تو کچھ اس میں سے مسلمان ہو گئے جنہوں نے مانا اسلام کو, اس نے ان کو وہ مار دیا. چلے بہرحال بات یہ بیٹا, ہم صرف ایک ڈرامہ دیکھنے سے کسی چیز کے متعلق زیادہ نہیں جان سکتے. ہمیں اور زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ علم کی. اور کون سا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ کتاب. میں کہہ رہا ہوں ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے. کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ پڑھائی, جاننا. اور کوئی لفظ؟ اللہ کی یاد. ہاں, اس بات کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟
اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریسرچ. تو ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے, زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو تاریخ جو ہے اس میں بھی تحقیق کی جاتی ہے, ریسرچ کی جاتی ہے کہ کیسے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی, کسی نے کتاب لکھی, اس نے اپنے حد تک باتیں جہاں تک پتہ چلا اس نے لکھی, لیکن کچھ اس میں کمی رہ جاتی ہے. پھر آنے والا کوئی اور جو تاریخ لکھتا ہے نا بیٹا, اس کو مورخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مورخ. ہاں مورخ. مورخ کو انگلش میں کہتے ہیں ہسٹورین. تو ہسٹورین جو ہوتا ہے وہ ایک ہی واقعے کے بعض اوقات مختلف, جیسے آپ تصویریں بناتے ہیں نا, دیکھو اس کی تصویر اگر آپ بنائیں تو ایک تصویر آپ نے ایسے بنا لی, پھر اسی کمرے کی ایک ایسے بنا لی, ایک کوئی بندہ اوپر سے تصویر اتار لیتا ہے. تو بعض اوقات ایک ہی جو واقعہ ہوتا ہے اس کی کئی اینگلز ہوتے ہیں. کئی اینگل تو پتہ نا آپ نے جیومیٹری میں پڑھا تھا اینگل, تو کئی اینگل سے ایک تصویر ہو سکتی ہے کسی ایک ہی واقعے کی. تو کوئی ایک واقعہ ہوا کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا منگولوں نے حملہ کیا, اب ہو سکتا ہے منگولوں سے پوچھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور اینگل بھی بتائیں, اور ہم ایک کسی اور سے, تو مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھنا, آج کا سبق ہمارا یہ ہوا کہ تاریخ کو پڑھنے کے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں. بلکہ کسی بھی واقعہ, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا انسان کی دنیا میں, انسان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے بھی بہت سارے اینگلز ہو سکتے ہیں. تو آپ کی ٹکر ہوگی کسی سے, آپ یہ جا کے بتاتے ہیں کہ جی یہ ٹکر ہوئی تو اس نے جان بوجھ کے مجھے مارا, اس سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بات نکلے. اور تیسرا کوئی بندہ ہو جو کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, وہ کوئی اور بات کہے, وہ ہو سکتا ہے یہ کہے کہ یہ تو ان کی ٹائر جو ہے پنکچر ہو گیا تھا اور اس لیے ٹکر ہوئی, مثال کے طور پر. تو اس طرح ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک واقعے کے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسلام بھی ہمیں اس بات کی بیٹا دعوت دیتا ہے کہ عقل سے کام لیا جائے, دانش سے کام لیا جائے, تحقیق کی جائے, کسی بات پہ خوب غور و خوض کیا جائے, غور و خوض کیا جائے, ریسرچ کی جائے. آج کے جو کی ورڈز ہیں ہمارے آج کے نشست کے تربیت کی, کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, اور سچائی کی تلاش ایک سفر ہے بیٹا, اس سفر میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو ایک بات جو قرآن پاک میں آئی ہے وہ یہ ہے بڑی اہم, کہ کوئی بندہ آپ کو آ کے کوئی بات کہے تو آگے اس کو بلا وجہ نہیں کر دینا چاہیے. آج کے دور میں آپ نے یہ سوشل میڈیا کا پتہ ہے نا آپ کو, فیس بک نہ بھی پتا ہو تو وہ بات کرنا شروع کر دیتے, بعد میں پوچھتے بات کیا ہو رہی تھی. ایک تو یہ خیر بات ہے, اور دوسری ایک بات اور بھی ہے, کہیں سے میسج آیا مجھے, میں نے بغیر تحقیق کے اس میسج کو میں آگے کر دیتا ہوں, بغیر یہ جانے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہوتی جب تک مطلب کوئی بندہ کسی کے متعلق کوئی بات کر دیتا ہے, اب آپ نے جب تک اس کی تحقیق نہیں کی تو آپ کو اس بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بہت بڑا ایک بندے کی چیز وہ سارے آگے کرتے جائیں, بعد میں پتہ چلا یہ جھوٹ تھا. ہاں موسیٰ نے کیسی تو کتنا صدقہ جاریہ, نہیں صدقہ جاریہ کہاں بنا, یہ تو گناہ ہو گیا, اچھا گناہ, اور اس بندے کی بھی گناہ جاریہ بن گیا. تو یہ جو ہے بندے کی بھی بےزتی ہوئی, وہ بھی ہوا, اور یہ مطلب آپ جو ہے اس میں شامل ہو گئے نا, اور آپ نے کیا غلطی کی, تحقیق نہیں کی. تحقیق نہیں کی, تو بغیر تحقیق کے بات کرنا, بغیر تحقیق کے میسج کو آگے فارورڈ کرنا, بغیر تحقیق کے آپ سے کوئی سوال کرے آپ ایسے ہی جواب دے دیں کہ اگر میں نے کچھ نہ کہا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, امام مالک اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا ادری مجھے نہیں پتا, تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لا ادری ہمیں نہیں پتا. وہ اتنے بڑے اسکالر تھے. یا ہاں بالکل. تو جب تحقیق ہو, جب آپ کو پتہ چل جائے پھر آپ بتائیں, اور پھر اتنا ہی بتائیں جتنا آپ کو پتہ ہے. بعض ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو تھوڑا سا ہے لیکن ہم نے ادھر ادھر سے چیزیں بنا کے ایک بڑی سی بات کر دیتے ہیں, تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہوتی. جتنا پتہ ہو اتنا ہی بتائیں کہ مجھے اتنا پتہ ہے, اس کے آگے اور مل کے تلاش کر لیتے ہیں. تو بس آج کے لیے یہ, ہم انشاءاللہ اگلے کسی اس میں یہ بات کریں گے کہ تاریخ کیا ہے, اور اگلا اس کو میرے خیال میں موضوع یہی رکھ لیتے ہیں جو موسیٰ کی بات سے آ گیا. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم.